السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے آتی ہے۔ یہ تو بالکل بھی میرے ہی اوپر ہے کہ میں جس کو زیادہ پیار کرتی ہوں مجھے اس سے ہی بے عزتی، انسلٹ اور بہت ہی عجیب طرح کا بیہیویئر ملتا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم جیسے ہم ویسے ہمیشہ رہیں گے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لوگ میرے بارے میں، میرے اللہ کیا میرے بارے میں سوچتے ہیں مجھے وہ فرق پڑتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے وہ فرق پڑتا ہے، میرے شوہر میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے وہ فرق پڑتا ہے۔ ہاں، اور جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری فکر کرتے ہیں، وہ میرے بارے میں کیا ہے، ان کو جو دیکھیے کسی کو بھی ریسپیکٹ اس لیول تک دینا چاہیے جہاں تک وہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور نہیں سمجھ میں آتا ہے تو موو آن کرنا چاہیے۔ کیونکہ دیکھیے کسی کو اگر کوئی بھی جیسے میرا بے عزتی کر رہا فار ایگزامپل، تو اس کو اس میں خوشی مل رہا ہے، رہنے دو، ہے نا، تو وہ اس کا نیچر ہے، مجھے انوالو نہیں ہونا ہے، میں جیسے ہی میں ویسے رہوں گی۔ کیونکہ جب وہ اس طرح کا بیہیویئر کر رہا ہے یا کر رہی ہے اور میں بھی ویسے کر رہی ہوں، ہے نا، تو پھر اس میں اور میرے میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ کیونکہ میں میرے اللہ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، میرے سرکار غوث پاک جو بہت پیور انسان تھے، جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا پورے لائف میں، فالو کرتی ہوں، تو ان کی رولز کو بھی فالو کرتی ہوں اور جماعت بھی کرتی ہوں، الحمدللہ ملاد بھی کرتی ہوں، اپنے بلبوتے، اپنے پڑھائی کے بلبوتے۔ آج بھی دیکھیے بیٹھ کے پڑھ رہی ہوں، آپ لوگوں کو بیان کر رہی ہوں، چاہتی تو آرام سے سوتی، اعتکاف میں بیٹھی، رمضان میں بیٹھی، اب آرام کرنا چاہیے تھا، دم جم کر سونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، مجھے میرے اللہ کی فکر ہے، مجھے میری آخرت کی فکر ہے، مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا ہے، مجھے میرے سرکار غوث پاک کو جواب دینا ہے، مجھے میرے فجر غریب نماز کو جواب دینا ہے کہ میں نے ان کو مانا ہے، میں نے ان کو فالو کیا ہے، تو مجھے ویسا کر کے دکھانا بھی پڑے گا۔ صرف مجھے منہ سے بول دینے سے ایسا نہیں چلے گا نا کہ میں بہت ان کو مانتی ہوں، نہیں، ان کو فالو کرنا ہے میرے بچوں، تو ان کی طرح نماز قائم کرو، انسانیت قائم کرو۔ سب سے پہلی بات ہے کہ انسانیت قائم کرو، جھوٹ نہ بولو، نہ آگے نہ پیچھے۔ آپ کو جب تک نہیں پتہ ہے کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اور جب پتہ چل جائے گا، مجھے تو بہت سارے لوگ ایسے انسلٹ کیے اور معافی مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو مجھے ان کا آنسو نہیں چاہیے۔ آپ کسی کا انسلٹ نہ کیجیے، بس مجھے یہی چاہیے۔ پھر انسلٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، پھر کسی کے سامنے بے عزتی کرتے ہیں، اپنا من بھر لیتے ہیں، پھر بولتے ہیں سوری۔ تو ایسا نہ کیجیے، اپنی جو ایمان ہے اس کو تازہ کیجیے، نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، جس کو فالو کرتے ہیں اس کو فالو کیجیے اور صحیح انسان بنیے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ If life is a book, my mother is my favorite chapter. Always, always. سب کے لیے ہے، سب کو یہ ظاہر سی بات ہے، سب کے لیے، سب کے فیملی ممبرس بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، نماز کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، مگر جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہی ہوتے ہیں جو 5 وقت کی نماز کے پابندی ہوتے ہیں۔ دیکھیے سچی محبت اس کو بولتے ہیں جن کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یا اللہ میرا آج نماز چھوٹ گیا، مجھے توفیق دیجیے کہ میں نماز پڑھوں، اور جو ٹائم سے نماز پڑھتے ہیں، جن کو فکر ہوتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا اللہ سب کچھ جان رہا ہے، میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے، میرے اللہ کی وجہ سے میں اس دنیا سے جاؤں گی، میرا جو حساب ہوگا وہ نماز کے ذریعہ اول درجے پہ آئے گا۔ دیکھیے ہم انسان ایسے ہیں کہ ہم جتنا بھی کریں وہ کمی ہوتی ہے، لیکن قبول کرنے والے اللہ ہیں نا، اپنے محبوب کے صدقے میں یہ دنیا تو کیا جنت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اور میرے ساتھ تو میرے آقا کی دعا ہے، میرے ساتھ میرے آقا کی پیار ہے، بس میں اسی جذبے سے ہمیشہ دین حدیث کی بات کرتی رہوں۔ میرے پیارے اللہ اپنے محبوب کے صدقے مجھے ہمیشہ توفیق دیجیے اور مجھے برا مصیبت سے حفاظت فرمائیے، تاکہ میں اچھے کام کے لیے ہمیشہ جاری رہوں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے
اے اللہ، میری اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ میں آپ سے جنت مانگوں، لیکن میری جنت جیسی ماں کو ہمیشہ سلامت رکھنا۔ بے شک میں میرے اللہ سے جنت مانگنے کا حق نہیں رکھ سکتی ہوں، وہ اللہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ اپنے محبوب کے صدقے میں کس کو کیا دینا ہے۔ لیکن میری امی جو ہیں، جنہوں نے ہم لوگوں کے لیے بہت اسٹرگل کیا ہے، تو میری جب بھی دعا میں ہاتھ اٹھتی ہے تو دیکھیے یہ کیا ہوتا ہے، دعا جو ہوتا ہے دل سے نکلتا ہے کسی کے لیے بھی۔ تو میری امی جب بھی میرے ہاتھ اٹھتی ہے، میرے ابو کے لیے دعا، میرے ابو حیات سے نہیں، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجہ مقام حاصل کرے اپنے محبوب کے صدقے میں، ان کی ساری گناہوں کو معاف فرمائے، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں رکھے۔ میری ہمیشہ یہی دعا رہتی ہے میرے ابو کے لیے۔ اور میری امی جو حیات سے ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کی ساری پریشانی دکھ کو دور کر دے، ان کی جو من کی اچھی حالت ہے قبول عطا فرمائے۔ میں میری ممی کے پاس جاتی ہوں یا نہیں جاتی ہوں، لیکن دعا میں میری امی ہمیشہ میری شامل رہتی ہے۔ اور مجھے پیسہ کا کبھی لالچ نہیں تھا، نہ ہے، نہ کبھی رہے گا۔ وہ میرے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں کبھی بھی کسی کو بھی نواز سکتے ہیں، اور اس طریقے سے نوازیں گے کہ لیتے لیتے کم پڑ جائے گا۔ اور مجھے جو نیچا کرتے ہیں، انشاءاللہ ایک دن ان کو جواب ملے گا میرے محنت سے اور میرے شوہر کے ساتھ سے۔ ہم ابھی جواب کچھ نہیں دیں گے، جو جواب دینا ہے وقت جواب دے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کہتا ہے، پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقرر وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گی۔ بے شک اللہ رحیم و کریم ہے، اللہ جب چاہیں جس کو جس چیز سے نوازے۔ بس صبر اور صحیح طریقے سے چلنا کا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب ہم صحیح طریقے سے چلیں گے تب ہمارے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں سب کچھ عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ضروری ہے 5 وقت کا نماز۔ 5 وقت کا نماز معاف نہیں ہے، نماز کمپلسری ہے۔ آپ جتنا بھی بہانہ بنا لو لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والے رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرمائنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد جتائی گئی اہمیت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاظ چابیوں کی مانند ہے، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ بے شک زبان بہت ہی خوبصورت چیز ہے اور بہت ہی بدتر بھی چیز ہے۔ اس کو جس طریقے سے آپ استعمال کریں اس طریقے سے آپ کے لیے بہتر ہے اور بدتر ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ورڈ دھیان دیجیے گا، یہ میں بار بار بولتی ہوں بیان میں بھی۔ مخافات عمل، جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا مخالفت عمل ہے، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ بے شک جو انسان بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اللہ حافظ۔ خوش رہیے، نماز قائم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور کیا پتہ اللہ کی محبت پانے کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتہ تمہارا ٹوٹنا ہی تمہارا مقدر بدل دے۔ بالکل بے شک، اور یہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے جتنا اپ ڈاؤن میری زندگی میں برداشت کیا ہے اور اس کو پازیٹیو طریقے سے لے کر کے اٹھی ہوں۔ بے شک میرے شوہر کا ساتھ میرے ساتھ ہے، اللہ ان کو اچھا رکھے، تا عمر اپنے محبوب کے صدقے میں میرے شوہر کی ساری اگلی پچھلی ساری گناہوں کو معاف کر دیں، اور اپنے محبوب کے صدقے میں میرے شوہر کی جتنی تمام اچھی حالت ہے، اچھی خواہشات ہیں، پوری فرمائیں۔ کیونکہ میرے دیکھیں دل سے دعا نکلتی ہے میرے شوہر کے لیے، کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے نا پیار کرنا، اور ایک ہوتا ہے ریسپیکٹ کرنا، اور ایک ہوتا ہے بے عزت والا پیار، ٹھیک ہے۔ تو میرے شوہر نے مجھے ہر جگہ میرا ساتھ دیا ہے، جو میں بہت خوش نصیب ہوں۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں، جتنا سجدہ میں شکر ادا کروں اتنا کم ہے۔ تو اللہ حافظ۔ خوش رہیے، خوشی بٹی، نماز قائم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی خاندانی مرض سے واسطہ پڑے
تو طوائف کو بھی عزتیں مل جاتی ہیں، اور اگر کسی نااہل مرد سے واسطہ پڑے تو شریف زادیاں بھی 2 ٹکے کی ہو جاتی ہیں۔ بے شک یہ بہت ہی گہرا بات ہے، آپ لوگ سوچیے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو کتابی باتیں ہیں، جو خوبصورت ورڈ ہے، اگر آپ سوچیے گا سمجھیے گا تو خود بخود لائن پہ آ جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اگر صحیح طریقے سے سمجھیے گا تب، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، خوش رہیے، نماز قائم کیجیے، نماز معاف نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی میں اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹا سا اصول اپنا لیجیے: جو کھو دیا اس کا غم نہیں، جو پایا وہ کسی سے کم نہیں، جو نہیں ہے وہ ایک خواب ہے، جو ملا ہے وہ لاجواب ہے۔ بے شک یہ بھی میرے اوپر ہے، یہ جو ورڈ ہے کہ میں نے بھی بہت، میرے لائف میں جو اپ ڈاؤن ہوا ہے وہ مجھ سے اور میرے اللہ سے بہتر اور میرے شوہر سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو جتنا صاف اور ستھرا زندگی رہیے گا، تو میری امی کا ایک کہاوت ہے کہ چال چلو سادہ نیب جائے باپ دادا، اور ایک کہاوت ہے نیت صاف رہنے سے جنگل میں بھی بھات ملتا ہے، اور یہ میں میرے بیان میں بھی کہتی ہوں بہتر طریقے سے۔ تو امید ہے جو بچی لوگ جو آتی ہیں جماعت پہ وہ بھی سمجھے، اور جنہوں نے مجھے سمجھ لیا ہے وہ میری رسپیکٹ بھی کرتی ہیں، ویلیو بھی کرتی ہیں، اور جو نہیں سمجھی ہیں ان کو اللہ توفیق دے کہ میری باتوں کو سمجھے، ٹھیک ہے؟ مجھے کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے، پیسہ ہو یا کھانے کی چیز ہو، مجھے لالچ یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز قائم کرے ٹائم سے، میری یہی خواہش ہے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، نماز قائم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور پھر انسانیت سے گر جائے۔ بے شک آپ کے پاس پیسہ ہے یا پھر آپ کے پاس کچھ بھی ایسا نعمت سے اللہ نے نوازا ہے تو غرور اور گھمنڈ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی دین ہے۔ اللہ جب چاہے نواز دے، اللہ جب چاہے لے لے۔ یہ زندگی کا بھی حال ہے، اللہ جب چاہے زندگی دے دے، اللہ جب چاہے زندگی سے بے دخل کر دے۔ تو غرور کس بات کی، گھمنڈ کس بات کی۔ اللہ حافظ، خوش رہی، نماز قائم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی ایسے جیو کہ کسی کی زندگی کا حصہ بنو، یا نہ بنو مگر کسی کی دعاؤں کا حصہ ضرور بنو۔ بے شک زندگی ایسے جیو کہ کسی کو تکلیف نہ دو، اور اگر تکلیف نہیں دیجیے گا تو ظاہر سی بات ہے آپ نہ بھی چاہ کر کے وہ دعا میں ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کا یاد آئے گا۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، خوشی بیٹھیے، نماز قائم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افسوس کمال کی بات ہے، مجھے برا بھی وہی کہیں گے جن کا برا کبھی میں نے سوچا بھی نہیں، اور میں نارملی کسی کے بارے میں ابھی اتنا سوچتی بھی نہیں ہوں۔ جو دکھ دیے اوکے، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ صحیح راستے میں آئے۔ جنہوں نے میرا انسلٹ کیا، اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ صحیح راستے میں آئے۔ اور کیا ہی کہیں کہ نماز اگر قائم کریں گے، حدیث دین پہ جائیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ جائیں گے، ان کی زندگی پہ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر رہیں گے، 1,24,000 انبیاء کی جو محنت ہے وہ یہ اگر پڑھیں گے تو خود بخود دل میں راحت آئیں گی، کسی کی بے عزتی نہیں کریں گے۔ نماز پڑھیں گے، دل میں راحت آئے گی، دماغ میں راحت آئے گی، زبان میں راحت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ حافظ، خوش رہیے، نماز قائم کیجیے، نماز معاف نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بے چین سی دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ بے شک جس کا تعلق اللہ سے ہے، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عشاء کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز جو پڑھ رہا ہے وہ بڑا سکون ہے۔ کوئی چاہے یا نہ چاہے لیکن وہ اللہ کی کور میں ہے، تو آپ چاہ کر کے بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ نے، اللہ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے محبوب نے ان کو اپنے کور میں لے لیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی سوچیے، آپ بھی قائم کیجیے نماز معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتی ہے وہیں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ بے شک جہاں جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس سے ہی امتحان لیتے ہیں۔ نماز قائم کیجیے، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ لوگ جمع ہوئے اور یہ تذکرہ کرنے لگے کہ سب سے افضل نعمت کون سی ہے، تو ایک شخص نے کہا، ہمارے
گناہوں کا ایک دوسرے سے چھپا رہنا۔ بالکل جس طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو دائیں ہاتھ کو دیجیے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اندھیرے میں دے کر کے نکل جاؤ۔ اسی طریقے سے اگر کسی کا عیب ہے تو چھپا دیجیے، اس کو ظاہر نہ کیجیے، نماز قائم کیجیے، نماز معاف نہیں اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا کا خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان ہو۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، نماز قائم کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا اللہ، ہم مایوس نہیں ہیں مگر تھک گئے ہیں، تو ہماری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ بے شک یہ میرا ورڈ ہے، یہ میرا فیلنگ ہے کہ مایوس تو اللہ سے کبھی نہیں ہوتے۔ اللہ پہ بھروسہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ ہے، خواجہ غریب نواز پہ بھروسہ ہے، سرکار غوث پاک پہ بھروسہ ہے، 1,24,000 انبیاء پہ بھروسہ ہے۔ بس کہ اللہ پاک جلدی سے خوشیوں کی بارش میری زندگی میں بھی فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے اور میرے شوہر کی زندگی میں آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، نماز قائم کیجیے، نماز معاف نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت شکر ہے ہنسی بازار میں نہیں ملتی، ورنہ لوگ غریبوں سے یہ بھی چھین لیتے۔ بے شک اللہ تو ہر کسی کو ہر کچھ نوازتے ہیں، لیکن کسی کو اللہ جس نے نوازا ہے وہ سوچتے ہیں کہ ان کے علاوہ کوئی سکون سے نہ رہے، نہ اسمائل کرے، نہ اچھے سے رہے، تو یہ ان کی چھوٹی سوچ ہے۔ ہنسی اور خوشی زندگی سب کے لیے ڈیزرو ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کم میں بھی خوش رہتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ میں بھی خوش نہیں رہتے، تو یہ اللہ کی دین ہے۔ نماز قائم کیجیے، اور غرور اور گھمنڈ کس بات کا، یہ زندگی بھی اللہ کی ہے، جب چاہے وہ بلا لیں گے، ہر چیز کو چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور آنکھ بند سب ختم، حساب چالو۔ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے چین رہتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر بات یاد رہتی ہے۔ ارے بھائی اتنا بات یاد مت رکھو، اللہ کو یاد رکھو، ٹھیک ہے؟ جتنے کل انبیاء ان کو یاد رکھو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اور زندگی میں راحت لاؤ۔ زیادہ ٹائم ہے تو تہجد کی نماز پڑھو، زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ اتنا فالتو کا بات دماغ میں یاد رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کو یاد رکھو، اللہ سے دوستی کرو، اور اپنی فیملی کی ریسپیکٹ کرو، ٹھیک ہے؟ نماز قائم کرو، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ وقت خدا کو دینے سے خود کا وقت سدھر جاتا ہے۔ بالکل، صرف دیکھیے خدا کو کچھ وقت دیجیے، 5 وقت کا نماز ہے نا، قرآن پڑھیے، نماز پڑھیے، اللہ کو وقت دیجیے، اللہ کو ٹائم دیجیے، تو آپ کا زندگی بہتر سے بہترین ہو جائے گی۔ اور انسان کو ساری زندگی دیجیے، چاہے وہ فیملی ممبر ہو یا کوئی بھی ہو۔ آپ چھوٹا سا غلطی کریں گے، آپ کی ساری اچھائی کو بھول جائیں گے، اور اللہ آپ کی ساری اچھائی کو مٹا کر کے اس میں نیکی لکھ دیں گے۔ تو اللہ کی دوستی بہت اچھی ہے، نماز قائم کیجیے، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پھر رکو مت، دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ آزماتا انہیں ہی کو ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو پھر یہ آزمائش سزا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اس عزیز ہے کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ بالکل، جو چیز کے لیے اللہ کسی کو سلیکٹ کرتے ہیں وہ بہتر نہیں بہترین سے نوازتے ہیں۔ اور میری زندگی کی جو اتار چڑھاؤ ہے میں نے اس میں خود ہی فیل کیا ہے کہ اگر آپ اللہ کو یاد کیجیے گا تو اللہ ساتھ دیتے ہیں۔ بس بھروسہ رکھنا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا صحیح طریقے سے، اور نماز قائم کرنا پڑے گا، نماز معاف نہیں ہے۔ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خدا کو بتاؤں گی کہ قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل دیتے ہیں۔ بالکل سمجھ میں آئے بات کو؟ نماز قائم کیجیے، نماز معاف نہیں ہے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت ریاضتوں کا صلہ صرف اللہ کی محبت میں ملتا ہے، بندے کب آپ کو 2 کوڑی کا کر دیں ان کا کیا بھروسہ۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ یہ ایک دم ایگزیکٹلی بات ہے کہ جن کو چاہتا ہے وہ اپنے سر پہ چڑھاتے ہیں، اور جن سے من بھر جاتا ہے، کہ ان سے چھڑانا ہے ہاتھ، یا پھر ان سے بھگانا ہے ان کو گھر سے، تو ان کو ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں، تو یہ ان کی سوچ ہے۔
اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ ان کو توفیق دے کہ صحیح راستے میں چلے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے دیکھا ہے مشکلوں میں بدلتے چہرے، میں نے ہر بار ساتھ دیتے ہوئے صرف خدا کو دیکھا ہے. یہ ایگزیکٹلی بات ہے. یہ دیکھیں، یہ کتنا بھی میں بیان کرتی ہوں، وہ صرف اور صرف میرا موٹیویشن یہ ہے کہ نماز پڑھیے. میں جماعت میں بھی غصہ کرتی ہوں، پیار سے بولتی ہوں، لیکن میری کوشش یہی رہتی ہے کہ گھروں کو جوڑوں اور نماز پہ قائم کروں. لیکن بات تو کہیں اور چل جاتا ہے، لوگ نماز سے بھاگتے ہیں اور مجھے نہیں پتہ کیوں بھاگتے ہیں. بابو بھاگنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی ہمارا اصل اعمال ہے اور ہمارا قبر میں یہی کام دے گا. تو نماز قائم کیجیے. نماز معاف نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب خدا کی ذات پر اعتماد ہو تو انسانوں کے رویے سے دل نہیں دکھتا. ہاں، اللہ پہ بھروسہ ہے مجھے. انسان کیا بولتے ہیں، کیا انسلٹ کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. جس کو جس طریقے کا ڈسپلن ملتا ہے، جس طریقے کا ان کو ماحول ملتا ہے، وہ اس طریقے کے سیکھیں گے. آج بھی میں نے جماعت میں جتنا نکلی ہوں، بہت لڑکی لوگ بہت لائن پہ آئی ہیں. بہت اچھا لگتا ہے. نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں. مجھے سب میری بچی برابر ہے. میں کسی کو، جو میری جماعت والی بچی چاہے غصہ کرے یا پیار، سب میرے لیے برابر ہے. اللہ حافظ. خوش رہیے. نماز پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ جو میں بیان کر رہی ہوں، اس میں دھیان فرمائیے گا. یہ پوری میری لائف کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. مجھے پہلے لگتا تھا ہدایت فوراً مل جاتی ہے، لیکن اب سمجھ آیا کہ ہدایت فوراً نہیں ملتی. سب سے پہلے ہمارے دل دنیا سے بیزار ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہمارے گناہ ہمیں بے چین کرنے لگتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے جب ہمیں ہماری نمازوں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سکون ملتا ہے. ہدایت ایسے ہی نہیں ملتی. اس کے لیے اپنے نفس کو ماننا پڑتا ہے، اپنی خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے. بالکل رائٹ ہے. یہ مطلب جتنا بھی ہوتا ہے، فیشن ہو، دیکھیے وہ تو نارملی بات ہے، وہ میں بھی کرتی ہوں، انسان. لیکن ہاں، میرے نماز قضا نہ ہو، میرے اللہ کو کس چیز سے اچھا لگتا ہے، وہ میں کوشش کروں، اللہ کے اور قریب ہوں. تہجد پڑھوں، نماز پڑھوں، نماز قضا نہ کروں. جتنا بھی تھک کر کے ہوں، جتنا بھی بیمار ہوں، اپنے نفس کو کنٹرول کروں اور اپنی جو باڈی میں طاقت لاؤں. اگر طاقت بھی نہیں تو اشارے میں بھی میں پڑھ سکوں کہ میرے اللہ مجھے توفیق دی ہے. جب تک زندگی ہے، فیملی میری کمپلیٹ ہو انشاءاللہ. آمین ثم آمین. آمین یا رب العالمین. اور میں جذبے کے ساتھ جماعت بھی کروں اور بیان بھی کروں اور میلاد میں بھی شامل ہوں، میلاد بھی کروں. بس یہ میرے پیارے اللہ سے یہی گزارش ہے، جس طریقے سے اپنی چھاؤں میں لیا ہے، ہمیشہ اسی طریقے سے اپنی چھاؤں میں رکھیے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. میرے پیارے آقا تو میرے ساتھ ہے ہی ہیں. میرے پیارے اللہ، میرے پیارے آقا، میرے سرکار غوث پاک خواجہ غریب نواز 1,24,000 انبیاء 5 پنتن پیر اولیاء میرے ساتھ ہے، تو مجھے کیا فکر. اور میرے شوہر میرے ساتھ ہیں، مجھے کیا فکر. بس آپ لوگ بھی میرے ساتھ رہیے. آپ لوگ بھی میری فیملی ہے. اللہ حافظ. خوش رہیے. نماز قائم کیجیے. نماز